دیر روتے رہے، پھر فرمایا اسے کبھی تماشا نہ اس پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھانا۔ یہ کہہ کر امام عسکری بہت دیر اور روئے، اور پھر رونے کے بعد جناب امام عسکری علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ فرمایا اگر شور و غل کی آوازیں نہ ہوتی تو میری جدہ کی پسلیاں ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت کے ہمیں رونے رلانے والوں میں اللہ قرار دے۔ ہر امام معصوم نے جناب زہرا کی مصیبت کو یاد کیا ہے، ہر امام معصوم نے یاد کیا ہے۔ امام محمد باقر کو تب کی کیفیت تھی، بخار کی کیفیت تھی، تو آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالو، تو وہ ٹھنڈا پانی ڈال رہا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ حضرت کچھ کہہ رہے ہیں، تو کہتا ہے کہ میں پانی ڈالتے ڈالتے میں نے اپنے کان کو نزدیک کیا کہ سنوں حضرت کچھ بول رہے ہیں، تو میں نے سنا کہ حضرت کہہ رہے تھے یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ میں نے کچھ دیر کے بعد پوچھا مولا آپ بار بار اپنی دادی کو یاد کر رہے تھے؟ فرمانے لگے کہ جب تکلیف ہونا تو بڑی تکلیف کو سوچا کرو، جب تمہیں کوئی تکلیف ہو تو بڑی تکلیف کو سوچا کرو، خود تمہاری تکلیف ختم ہو جائے گی۔ مجھے اس وقت تکلیف ہو رہی تھی، میں سوچ رہا تھا میری دادی زہرا پہ کیا ہو گیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں، اور جنہیں آنسو نہ آئیں تو وہ اللہ سے آنسو مانگیں، یا اللہ ایک قطرہ مجھے اہل بیت کے غم میں آنسو عطا کر دے۔ یہ بڑا قیمتی قطرہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں دو قطرے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک قطرہ جو جوف شب میں، نصف شب میں خوف خدا میں بہایا جائے، اور ایک وہ قطرہ جو غم اہل بیت میں، غم حسین میں گرایا جائے۔ اللہ کو یہ دو قطرے آنسوؤں کے بہت پسند ہے۔ اجرکم اللہ۔ جی امام جعفر صادق کے شاگرد بشار مکاری کہتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں پہنچا تو حضرت اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے، مجھے غلام لے کر گیا، حضرت نے اجازت دی کہ بلالو اندر لے آؤ۔ جب میں اندر گیا تو ایک تشت میں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں حضرت کے سامنے، اور حضرت کھجوریں تناول فرما رہے تھے۔ ایک دانہ حضرت نے ہاتھ میں لیا اور چاہ رہے تھے کہ کھائیں گے، میں اتنی دیر میں پہنچ گیا، تو حضرت نے فرمایا کہ کھجوریں کھاؤ۔ تو میں نے کہا مولا میں ایک عجیب منظر دیکھ کر آیا ہوں، میرا دل بہت خراب ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا دیکھ کر آیا ہوں؟ مولا میں دیکھ کر آیا ہوں بازار میں ایک خاتون کو سپاہی مارتے ہوئے، ایک خاتون کو سپاہی مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جب یہ کہا تو حضرت کے ہاتھ میں کھجور کا دانہ تھا، تو مجھ سے فرمانے لگے اسے کیوں مار رہے تھے؟ کہ مولا میں نے منظر یہ دیکھا کہ وہ جا رہی تھی، چل رہی تھی، اسے ٹھوکر لگی، جیسے ہی اسے ٹھوکر لگی تو اس نے بے ساختہ کہا لعن اللہ علی ظالمی کا یا زہرا، اے فاطمہ اللہ تجھ پہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت کرے۔ یہ جملہ سن کے سپاہیوں نے اسے پکڑا اور اسے مارتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ سنیں گے وہ کہتا ہے کہ امام کے ہاتھ کی کھجور ظرف میں گر گئی اور امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کہتا ہے کہ حضرت اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور مسجد سہلا میں جا کر، مسجد سہلا میں، اللہ آپ کو عراق لے جائے اور مسجد سہلا میں جا کے زیارت کریں۔ مسجد سہلا میں امام جعفر صادق کا مصلی بنایا ہوا ہے نا، مصلی بنا ہوا ہے نا، جہاں حضرت نے خیمہ لگایا تھا، حضرت رہتے تھے اس میں۔ تو حضرت اس جگہ پر جا کے بیٹھ گئے اور عبادت میں مصروف ہو گئے، طویل سجدے کرنے لگے کہ ایک مرتبہ سر اٹھا کر بیٹھے اور دیکھنے لگے دروازے کی طرف، تو ایک شخص دوڑتا آیا اور امام کے قریب آ کے کہتا ہے مولا اس کی ضمانت کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں اور ایک رقم دے کر اسے چھڑوا دیا ہے۔ سنیں گے ایسا تھا اس پر جو امام روئے ہیں۔ امام نے اپنی دادی کو یاد کر کے بہت دیر گریہ کیا اور پھر اپنے گھر جا کے کچھ سکتوں کی تھیلی اس خاتون کے لیے بھیجی اور اسے پیغام یہ دیا کہ تیرے دل میں میری دادی کی محبت ہے، اس کی وجہ سے ہماری طرف سے یہ ہدیہ قبول کر لے۔ اجرکم اللہ
اجرکم اللہ عزادارو جناب زہرا نے جو فدق مانگا ہے نا، جس کے مزاج میں مانگنا نہ ہو، جس کے مزاج میں بابا سے کچھ نہیں مانگا زندگی بھر، شوہر سے کچھ نہیں مانگا زندگی بھر، جس کے مزاج میں مانگنا نہ ہو، اللہ نے اس سے امتحان لیا۔ نبی نے ان سے فرمایا فاطمہ تمہیں میرے بعد اپنا حق مانگنا ہوگا۔ مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا علی مجھ سے وعدہ کرو میرے بعد تلوار نہیں اٹھاؤ گے، علی تمہارے سامنے کچھ ایسا ہوگا کہ تمہیں تلوار نہیں اٹھانی۔ جب جناب زہرا نے مولا علی کی خاطر مسجد میں جا کے خطبہ دیا ہے نا، اور بی بی کی بے ادبی ہونے لگی تو بی بی نے چادر پکڑ کے کھینچنا شروع کی اور فرمایا میں اپنے بال پریشان کر دوں گی۔ سلمان کہتے ہیں مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنے لگی، ستون مسجد ہلنے لگے، قیامت آنے لگی، سیدہ آسمان گرا رہی تھی، سیدہ یہ چادر پکڑ کے آسمان گرا رہی تھی، زمین پھاڑ رہی تھی کہ دور سے دیکھ کر مولا علی نے سلمان سے کہا سلمان جا کے فاطمہ سے کہو کہ آپ کے بعد بابا سے ہمارا وعدہ ہے، آپ کے بابا سے ہمارا وعدہ ہے کہ ہمیں تلوار نہیں اٹھانی، ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں برداشت کرنا ہے۔ تب جناب زہرا کو جب مولا نے فرمایا تو جناب زہرا نے، اور یہ لوگ ڈر گئے تھے، خوف آ گیا تھا پوری مسجد میں، ایک خوف کی کیفیت ہو گئی تھی پوری مسجد میں۔ جناب زہرا نے بھارے دربار میں جا کر جب اپنا حق مانگا تو دو طریقے اپنائے بی بی نے۔ ایک تو میراث کا مقدمہ رکھا، ایک میراث کا مقدمہ رکھا کہ یہ میری میراث ہے، میرے بابا کی مجھے میراث ملے گی، میں بیٹی ہوں، میں اولاد ہوں، مجھے بابا کی چیزیں ملیں گی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ نبی نے فرمایا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، ہم نہ کسی کے وارث بنتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارث بنتا ہے۔ بی بی نے فرمایا قرآن میں آیات ہیں، 7 آیتیں پڑھی سیدہ نے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نبیوں کے وارث ہیں، قرآن میں تو نبیوں کی وراثت کا ذکر ہے، تو قرآن تو کہنے لگے آپ کے بابا نے حدیث سنائی ہے، تو سیدہ نے فرمایا حدیث مجھ سے متعلق تھی نا، تو میرے بابا نے مجھے تو نہیں سنائی۔ اچھا آپ کو سنائی ہے تو کوئی اور گواہ ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ کوئی فلاں بھی تھے کہ ان کے سامنے میرے بابا نے حدیث فرمائی ہو؟ تو کہا نہیں صرف مجھ سے کہا ہے، کسی اور سے نہیں کہا۔ عجیب داستان ہے، عجیب داستان ہے۔ نبی رحلت سے کچھ دیر پہلے لکھ کر دے رہے تھے تو کہنے لگے قرآن کافی ہے، اور جب سیدہ دربار میں قرآن پڑھ رہی ہیں تو کہہ رہے حدیث کافی ہے۔ نہ یہ قرآن ماننے والے نہ یہ حدیث ماننے والے۔ سیدہ نے فرمایا یہ حدیث مجھ سے متعلق ہے نا، تو مجھے بتاؤ کہ میرے بابا نے تمہارے علاوہ کسی اور سے کہا؟ کہا نہیں صرف مجھ سے کہا ہے۔ پھر سیدہ نے دوسرا انداز اپنایا اور سیدہ نے فرمایا کہ یہ میرے بابا نے مجھے ہبہ کیا ہے، لکھ کر دیا ہے۔ دو طرح سے بی بی کا حق تھا، وہ وراثتاً بھی حق تھا اور ہبہ بھی ہونے کی وجہ سے حق تھا بی بی کا۔ بی بی نے فرمایا میرے بابا نے مجھے لکھ کر دیا ہے۔ تو ایک شخص نے وہ تحریر مانگی جو بی بی کے ہاتھ میں تھی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، وہ تحریر مانگی۔ ظاہر بی بی کی چیز تھی، بی بی دکھانے تو نہیں تھی، تو بی بی نے وہ تحریر دے دی۔ جب اس تحریر کو دیکھا تو اسے پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ہمارے ہاں سندھ میں لاڑکانہ میں ایک عالم تھے عبدالحمید چاٹیو صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جب وہ یہ مصائب پڑھتے تھے نا جو میں پڑھ رہا ہوں، تو وہ اپنی جیب سے کاغذ نکالتے تھے، ٹکڑے ٹکڑے کر ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے اور روتے ہوئے مجمع سے کہتے تھے ایسے ہی بیٹھے رہو۔ ان کا انداز تھا، ان کا طریقہ تھا۔ بعض ذاکرین تو ممبر سے اتر کے مصائب پڑھنے آگے بڑھ جاتے تھے، طریقہ تھا۔ ایران عراق میں بھی ذاکرین کے طریقے ہیں، کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا، ایک انداز تھا ان کا بولنے کا۔ تو وہ جب ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتے تھے، روتے ہوئے مجمع سے کہتے تھے ایسے ہی بیٹھے رہو، اور ممبر سے اتر کے جاتے تھے، وہ ٹکڑے اٹھاتے تھے اور ممبر پہ آ کے بیٹھ کے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ وہ روتے ہوئے مجمع سے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ تو مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے۔ تو وہ کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو فاطمہ بوڑھی ہو گئی، سیدہ کے بال سفید ہو کر گئے تھے۔ بابا یہ آپ کی امت نے آپ کی تحریر